ایک بار دعا جنگل میں اپنے والد کے لیے جڑی بوٹیاں ڈھونڈنے گئی۔ اس کا والد بہت بیمار تھا اور اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ دوائی خرید سکے۔ وہ انتہائی غربت میں زندگی گزار رہے تھے۔ جنگل میں جڑی بوٹیاں ڈھونڈتے ہوئے دعا کو ایک بوڑھی عورت دکھی۔ اس بوڑھی عورت کی لاٹھی ٹوٹ چکی تھی اور اس لاٹھی کے بغیر وہ بوڑھی عورت چل نہیں پا رہی تھی۔ دعا نے اس کو دیکھا تو اس کی مدد کے لیے آگے بڑھی اور اس کو جنگل سے ایک لاٹھی اٹھا کر دی۔ بوڑھی عورت نے اس کا شکریہ ادا کیا اور انعام کے طور پر اس کو ایک جادوئی ڈبہ دیا اور دعا کو کہا کہ اس میں ضرورت مندوں کے لیے ہر چیز نکلے گی۔ ان کی باتیں ایک لالچی بیپاری سن رہا تھا۔ دعا خوش ہو کر واپس گھر کے لیے آ رہی تھی تو اس نے ڈبہ کھولا تو اسے پانی کی بوتل، گھاس اور کچھ اخروٹ تھے۔ تب وہاں وہ لالچی بیپاری آیا اور دعا سے کہا کہ یہ ڈبہ اس کو بیچ دے، مگر دعا نے انکار کرتے ہوئے کہا یہ ڈبہ ضرورت مندوں کے لیے ہے۔ راستے میں دعا کو بھوک لگی تو جادوئی ڈبے میں سے اخروٹ نکال کر کھانا چاہا، مگر وہاں بھوکے گلہریاں آ گئیں اور دعا نے وہ اخروٹ ان کو دے دیے اور آگے چلنے لگی۔ پھر اس کو ایک بھیڑ دکھی جو بھوک کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئی تھی، تو ثنا نے جادوئی ڈبے میں سے گھاس نکال کر بھیڑ کو دے دی اور آگے چلی گئی۔ پھر دعا نے ایک سوکھا ہوا درخت دیکھا تو جادوئی ڈبے میں سے پانی نکال کر اس درخت میں ڈال دیا اور کہا کہ جلدی تم سرسبز شاداب ہو جاؤ۔ دعا جب گھر پہنچی تو اپنے بابا کو ساری بات سنائی جادوئی ڈبے کے بارے میں، اور ڈبہ کھولا تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو دعا حیران ہو گئی کہ اس کے بابا کے علاج کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تب دروازے پر دستک ہوئی تو وہ بوڑھی عورت اس درخت کا پھل لائی جس کو دعا نے پانی دیا تھا۔ اس بوڑھی عورت کے ساتھ گلہری اخروٹ لائی اور بھیڑ دودھ لائی اور کہا اصلی جادو ڈبے میں نہیں بلکہ سخاوت میں ہے۔ دعا نے دودھ، پھل اور اخروٹ سے قہوہ بنایا اور اپنے بابا کو پلایا، جس سے دعا کے بابا صحت مند ہو گئے اور دعا نے ڈبہ باہر پھینک دیا۔ تب وہ ڈبہ لالچی بیپاری خوشی خوشی لے گیا اور دعا اس کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔